آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں ایسے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کو ہمیں بتا کر سکھا کر گئے۔ صرف بتایا نہیں ہے بلکہ ہر شعبے کو سکھا کر بھی گئے، سمجھا کر بھی گئے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ نبی علیہ السلام کی عادات میں سے، آپ کے اخلاق میں سے، آپ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ امت میں سے کوئی بھی فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا یا جوان، جو بھی کوئی کام کرتا تو آپ اس کام کی تعریف فرماتے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے، ابھارتے، ایسی تعریف کرتے کہ آدمی بجائے بیٹھنے کے کھڑا ہو جاتا، یعنی کام کرنے کے لیے اٹھ جاتا۔ آج امت میں یہ خوبی ختم ہو گئی کہ ہم اپنی تعریف دوسروں کی زبانی چاہتے ہیں یا اپنی تعریف اپنی زبانی ہم خود کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، سردار انبیاء، خاتم النبیین ہیں، آپ کسی کی تعریف کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے سامنے کوئی تعریف کے قابل ہے ہی نہیں۔ ساری تعریفوں کے قابل، ساری تعریفوں کے لائق، ساری خوبیوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آپ خوش ہو جاتے تھے، اتنا خوشی کا اظہار فرماتے کہ سامنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعریف نہیں فرماتے بلکہ تعریفی کلمات کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا بھی فرماتے۔ یہ عادت ہونی چاہیے امت میں، خصوصاً والدین اپنے بچوں کے حق میں، جب بچے ہمارے ہوتے ہیں تو بچے جوانی کی عمر میں پہنچنے سے پہلے ماں باپ کے غلام ہوتے ہیں۔ جب تک 10-12 سال یا 15 سال کی عمر کے ہوتے ہیں اولاد، ہماری غلام ہوتی ہے۔ ہم جو بات ان سے کہو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فلاں چیز لاؤ، لائیں گے، فلاں چیز لے جاؤ، لے جائیں گے، فلاں کرو، کریں گے، فلاں مت کرو، مت کریں گے۔ یہ بچوں کی خوبی ہے، اور ماں باپ جیسا کہتے ہیں بچے ویسا کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں جیسے غلام کی طرح۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں اگر ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت کیے، اچھے اخلاق سکھائے، تو وہی خوبیاں، وہی عادات اور جو بچپن میں کام سنا کرتے تھے، بڑے ہونے کے بعد بھی وہی اخلاق ان کے اندر باقی رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اچھے اخلاق نہیں سکھائے تو ایسی صورت میں وہ چیزیں باقی نہیں رہتی بلکہ ہمارے ہاتھ سے نکل چلے جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں۔ یعنی عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ۔ چھوٹی عمر کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے آپ گئے ہوئے تھے استنجا کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا سے فارغ ہونے کے درمیان آپ نے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا اور مسواک کا انتظام کیا۔ جیسے ہی آپ نے استنجا سے فارغ ہو کر آ کر دیکھا اپنی جگہ میں تو پانی رکھا ہوا ہے تو آپ خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ ضرورت سامنے ہے، اور خوش ہو کر آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا، یہ انتظام کس نے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ خدمت میں نے کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف سے خوش ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس بچے کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرما۔ آپ کی دعا کی بدولت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طبقے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کے سب سے بڑے مفسر اور قرآن کے سب سے بڑے جاننے والے تھے۔ تو بچوں سے ہم جب کام لیتے ہیں، بچوں سے ہم کچھ کام کرواتے ہیں، ان کو خوشی اور شاباشی کے ساتھ ساتھ دعا دیں۔ کبھی کبھی دعاؤں کے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی دعا دیتے ہیں تو ان کی زندگی بن جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ گالیاں نہ دے، ماں باپ اولاد کو ہمیشہ تانے نہ دے، ماں باپ ہمیشہ اولاد کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ کبھی کبھی ان کی کیے ہوئے کام پر خوشی کا اظہار بھی کرے اور خوشی کے کلمات بھی کہیں اور دعائیں دیں۔ والدین کی دعائیں ایسی ہیں اولاد کے لیے جیسے کوئی کسان اپنی کھیتی پر پانی ڈالتا ہے تو جتنی پانی کی ضرورت کھیتی کو ہوتی ہے اتنی ہی اولاد کے لیے والدین کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف اولاد کے لیے نہیں میرے دوست، اپنے گھر میں ہمارے لیے جو کام کرتی ہے عورت ہماری، ہمیں پکاتی ہے، ہمیں کھلاتی ہے، ہمیں پلاتی ہے، ہمارے ہر سکھ درد کا انتظام کرتی ہے اور ہمارے ہر درد سکھ میں شریک رہتی ہے، کبھی کبھی اس کی بھی تعریف کریں، اس کو بھی خوش کریں۔ ہمیشہ اس کو، وہ ہماری کوئی نوکرانی نہیں ہے، وہ ہماری نکاح میں نوکرانی بن کر نہیں آئی بلکہ ہمارے نکاح میں ہمارے غم کے ساتھی بن کر آئی، دکھ درد کا ساتھی بن کر آئی، راحت و آرام کا ساتھی بن کر آئی۔ اس لیے کہ جو بھی آدمی ہوتا ہے اپنا درد اپنا دکھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر نہیں کرتا، ایسی ایسی باتیں اپنے بیوی کے سامنے شیئر کرتا ہے۔ اپنے بیوی کو جو باتیں بتاتا ہے وہ باتیں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاتا، اپنے گھر والی کو وہ باتیں بتاتا ہے جو اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتا۔ تو اس کا مطلب ہماری گھر والی، ہماری شریک حیات ہمارے لیے کیا بنی؟ غم کا اور درد کا اور دکھ کا ساتھی بنی۔ تو اس کے جو کام ہوتے ہیں اس پر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غلطیاں، گھریلو زندگی اگر سکون سے اگر گزارنا ہے اور سکون سے اگر ہماری گھریلو زندگی گزرتی ہے تو اس وقت میں گزرتی ہے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کو بھی نظر انداز کریں، بچوں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کریں، اپنے گھر والی کی غلطی کو بھی نظر انداز کریں تو وہ گھر دنیا ہی میں جنت کا نمونہ ہوگا۔ بات بات پر آدمی ٹوکنے لگے، بات بات پر آدمی گرفت کرنے لگے، بات بات پر آدمی ڈانٹنے لگے، وہ گھر کبھی دنیا میں جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا، ہمیشہ دوزخ کا عذاب کی طرح ہمارا گھر ہمیں خود کھانے لگے گا، ہمارا گھر ہمیں خود کھانے لگے گا۔ آج ایسا ہی ہے، ہم اپنے گھروں میں
باہر آتے ہیں تو باہر کا منظر الگ، گھر جاتے ہیں سکون کے لیے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ دنیا میں حالات اونچ و نیچ آتے رہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ان حالات سے سمجھوتا کرنا ایک مومن کی نشانی ہے، اور اس کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنا، اللہ کی ہر چیز کو قبول کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ شکوہ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، ہر ایک کے اچھے اور برے کا، درد کا خیال بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی تکلیفیں میرے گھر، مصیبتیں میرے گھر، بیماریاں میرے گھر، برکتیں میرے گھر میں نہیں۔ دوسروں کے گھر دیکھے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے گھر عیش و آرام سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، مال کی فراوانی ہے اور عیش کی چیزوں کی فراوانی ہے۔ اس طرح آدمی اپنی زبان پر اگر شکوہ لایا تو یہ چیز اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے جو آیت شریفہ پڑھی، اس میں اللہ نے یہی کہا، حکم دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزار بننا سیکھ جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، اللہ رب العزت نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ ہم چھوٹی نعمتوں پر شکوہ، بڑی بڑی نعمتوں کی تمنائیں، تو یاد رکھیں چھوٹی نعمتیں بھی چھن جائیں گی، بڑی نعمتیں تو آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ امیر المؤمنین عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے۔ اللہ نے آپ کو ایک وقت ایسا دیا تھا کہ اپنے جسم پر جو جوڑا پہنتے تھے، اس زمانے میں 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے۔ جس گھوڑے پر سواری فرماتے تھے، وہ گھوڑا کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا۔ اپنے ملک میں کسی شہزادے کے پاس بھی ایسا گھوڑا نہیں ہوتا تھا جو گھوڑا ان کے پاس ہوتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں گھوڑ سواریاں تھیں، آج کل کی طرح کاریں موٹریں نہیں تھیں۔ تو پورے ملک میں بھی اگر تلاش کیا جائے تو ایسا گھوڑا ملنا مشکل تھا، ایسے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ جو جسم پر آپ خوشبو استعمال کرتے تھے اور اس خوشبو کو استعمال کر کے جس گلی سے گزرتے تو گلی کی عورتیں، گلی کے بچیاں اور گلی کے لڑکے سب پہچان جاتے کہ اس گلی سے عمر بن عبدالعزیز کا گزر ہوا۔ ایسی شاہانہ زندگی گزارنے والے، ایسے ناز و نام میں پلنے والے، جب حالات ایسے آئے، اللہ نے آپ پر امت مسلمہ کی ذمہ داری ڈال دی، آپ کو امیر المؤمنین بنایا گیا، مسلمانوں کا امیر بنایا گیا، مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، تو آپ نے اپنی ساری عیش و عشرت کی چیزیں چھوڑ دی، کہنے لگے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ امت کا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب بیت المال کا، سب بیت المال۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کی نکاح میں جو خاتون تھی فاطمہ بن مروان، یہ ایسی خاتون تھی جس کی 7 پشتیں بادشاہوں سے چلی آ رہی، کہ اس کے باپ بھی بادشاہ، اس کے بھائی بادشاہ، باپ کے باپ بادشاہ، ایسے ہی بادشاہوں سے گزر رہی۔ جو لڑکی جس کا خاندان 7 پشتوں سے یا 4 پشتوں سے بادشاہ سے گزرا ہو، وہ کیسی ناز و نخرے سے پلی ہوگی، وہ کیسی نعمتوں میں زندگی گزاری ہوگی، وہ کیسے عیش و آرام سے اپنی خواہشات اور اپنی ضرورتیں پوری کی ہوں گی، تصور بھی نہیں کر سکتے۔
میرے دوستوں، آج ہم جو تھوڑے بہت سے چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ خزانوں کے خزانے ان کے پاس موجود ہوتے تھے، سونے کے ذخیرے موجود ہوتے تھے، زیورات کے ذخائر موجود ہوتے تھے۔ ہم 1 تولہ سونا ہم خریدنے کے لیے نیچے اوپر ہو جاتا ہے، دور سے ہی ہمیں کیا ہے اچھا دکھائی دیتا ہے، قریب جائے تو اور بھی دل پر بھاری لگتا ہے۔ ہماری یہ حالت، وہاں نہیں، وہاں تو انبار ہے انبار۔ ایسے ناز و نعم میں پلنے والی لڑکی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر جب امت کا بوجھ ڈالا گیا تو اپنی گھر والی کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو، اب تک میں آپ کو جب سے آپ نکاح میں تھیں آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، ہر چیز کا خیال رکھا۔ چونکہ میرے اوپر امت کا ایک بوجھ ڈالا گیا ہے، اب میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں کر سکتا، اور جتنی چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں مال کے اعتبار سے، زیور کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہے، سارا لے کر آؤ، اس کو بیت المال میں جمع کرنا۔ سارا کا سارا مال ان کا اپنا ذاتی، جو ان کے والدین ان کو ہدیے میں دیے، اپنی بچی سمجھ کر ان کو زندگی اچھی گزارے سمجھ کر، جیسے شادی کے موقع پر ماں باپ اپنی بچی کو سونا زیور دیتے ہیں ایسا دیے تھے، وہ سارا کا سارا بیت المال میں لا کر ڈال دے۔ گھر کی حالت، اب ایک وقت ایسا کہ شاہی زندگی گزر رہی تھی، اب سب کچھ ختم ہو گیا، تو حضرت کہنے لگے اگر تم میری زندگی میں رہنا چاہتی ہو تو فاقوں کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ ایک وقت ملے گا، ایک وقت نہیں ملے گا، جس وقت ملے گا شکر کرنا ہوگا، جس وقت نہیں ملے گا صبر کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنی گھر والی کو سمجھایا، وہ اتنی ناز و نعمتوں میں پلنے کے باوجود بھی وہ کیسی خاتون تھی، وہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، میں دوسروں کی زندگی میں نہیں جانا چاہتی، جس طرح عیش و آرام کی زندگی میں تمہیں اپنایا ہے ایسے ہی بھوک فاقے کی زندگی میں بھی میں تمہیں ہی اپناؤں گی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ایسے ہوتے تھے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں، جب تک بچہ نوکری میں رہتا ہے بچے کی اور بیوی کی زندگی اچھی رہتی ہے، جیسے ہی بچہ نوکری سے نکل جاتا ہے فوراً بچی کے ماں باپ آتے ہیں، بچی کو لے کر چلے جاتے ہیں، تمہارے بچے کو نوکری کرتا تھا اس وجہ سے ہم نے دیا تھا، اب تو نوکری نہیں کر رہا، تم بچی ہماری تمہارے پاس رہ کر کیا فائدہ۔ زندگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ جیسے راحتوں میں زندگی گزارنا ہے، فاقوں میں بھی زندگی گزارنا ہے، اس کو بھی اپنے سینے سے لگانا ہے۔ یہاں دیکھے جو خاتون ناز و نعمتوں میں پل رہی تھی وہ کہتی ہے میں تمہیں اپنے سینے سے لگاتی ہوں بھوک کی حالت میں بھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ عید کا دن تھا، گھر کے اطراف کے جتنے پڑوسی لوگ تھے اور ان کے بچے بچیاں عید کی دن خوشی کی حالت میں نئے نئے لباس پہن کر نئے نئے کھانے گھروں میں بن رہے ہیں۔ یہاں امیر المؤمنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، خزانے موجود ہیں، چاہتے تو بیت المال کے دروازے کا تالا کھلوا کر آپ بہت سا پیسہ نکلوا کر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے بہت سی چیزیں
منگوا سکتے، ان کو کھلا سکتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ امت کا مال ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جب آپ گھر میں آتے ہیں تو بچے رو رہے ہیں، تو اس وقت میں اپنی خاتون سے کہتی ہے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ جو پڑوس کے بچے جو جن کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ نئے نئے عید کی خوشی میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو کپڑے نہیں، جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو قریب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بچوں، میں تمہیں چاہتا تو اچھے سے اچھے زیور تمہیں پہناتا، اچھے سے اچھے عمدہ کھانے تمہیں کھلواتا۔ مجھے جہنم کی وہ گھڑیاں یاد ہیں جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا تم خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میں اگر جہنم سے بچ جاؤں اور تم جہنم سے نہ بچو تو ایسی صورت میں یہ ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوگی۔ اے میرے بچیوں، جہنم کی آگ کے زیورات پہننے سے بہتر ہے تم دنیا میں اپنے گلے کے اندر زیور کے بغیر رہو۔ جہنم کے کھانے سے بہتر ہے تم دنیا میں فاقوں سے رہو۔ ایک وقت اللہ ایسا لائے گا، جنت کے پھل تمہیں کھلوائے گا، جنت کے زیورات تمہیں پہنائے گا، جنت کے ریشم کے لباس اللہ تمہیں پہنوائے گا۔ میں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کو تمہارے لیے ٹھکرا دیا۔ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں تمہیں